یا تو کچھ افراد کے لیے سوچتے ہیں. امام سلطان محمد شاہ میرا خیال ہے وہ آنے والے جنریشن کی ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں کہ ایک جگہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میری دو اولاد ہوتی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور میری استطاعت ہوتی کہ صرف ایک کو پڑھانے کا، تو میں اپنی بیٹی کو پڑھاتا، کیونکہ ایک بیٹی کو پڑھانے کا مطلب ہے ایک پوری جنریشن یا ایک خاندان کو پڑھانا. اس سے آپ ویژن کا اندازہ لگا سکتے ہیں امام سلطان محمد شاہ. تو یہاں پر ہمارے مقررین موجود ہیں جو تاریخ پر گہری نظر رکھتے ہیں. تو اگلی جو ہماری ڈاکٹر ہما، آپ کسی تعارف کے محتاج ہرگز نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آڈینس کے لیے جو ہے میں بہت ہی مختصر آپ کے بارے میں چیدہ چند الفاظ پیش کروں گی کہ ڈاکٹر ہما غفار کا تعلق آغا خان یونیورسٹی اسکول آف نرسنگ اینڈ میڈویفری سے ہے، جہاں پر وہ کئی سالوں سے پاکستان اسٹڈیز، اسلامک اسٹڈیز اور جو بھی سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں، نہ صرف نرسنگ اسٹوڈنٹس کو بلکہ وہ بہت سارے دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی، سائنسز کے بھی اسٹوڈنٹس کو بھی اور میڈیکل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھاتی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان اسٹڈیز سینٹر کراچی یونیورسٹی میں وزٹنگ فیکلٹی ہے. ان کی تحقیقی دلچسپی کے موضوعات تاریخ نویسی، تاریخ بر صغیر پاک و ہند، اسلامی تاریخ اور تاریخ مذاہب ہیں. وہ ایک کتاب کی مصنف ہیں اور کئی مضامین کے تراجم بھی کیے ہیں اور جو کہ علمی جریدوں میں شائع ہو چکے ہیں. علم تاریخ سے متعلق علمی جریدہ جو تاریخ کے نام سے ہے، اس کی معاون مدیر بھی ہیں. علمی اور سماجی تنظیم ارتقاء انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز میں 2007 سے رضاکارانہ حیثیت سے وابستہ ہیں. جو ہے ڈاکٹر روبینہ برولیہ نے مجھے انوائٹ کیا اور اس خاص اور اہم موقع پہ بولنے کی دعوت دی. ایک ایسی شخصیت کے اوپر کہ جو بہت ہمہ جہت ہے، اور ابھی جو پروگرام آگے بڑھے گا تو ان کی مختلف پہلوؤں پہ پرسنالٹیز کے حوالے سے بات ہوگی. تو وہ ہمہ جہت شخصیت اس حوالے سے کہ وہ صرف ایک مذہبی اور روحانی رہنما نہیں تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلم امہ کے بھی ایک بہت اہم فعال رکن تھے. اور خاص طور سے یہ بھی کہوں گی کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی جدوجہد میں ان کا بہت اہم کردار ہے. اور یہ بھی علی احمد جان نے تاریخ کے حوالے سے کہا کہ ہم اس کو کس طرح پڑھاتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے جن لوگوں کا تاریخ میں کردار رہا ہے وہ اس طرح نظر نہیں آتے. ہم جب ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ تاریخ میں صرف جناح اور علامہ اقبال کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی حقوق کے حوالے سے جب بات ہونا شروع ہوئی تو اس میں سب سے پہلی آواز جو آئی تھی اور جس نے لیڈ کیا وہ سر سویم یا سر سلطان محمد شاہ تھے. اور کچھ چیزیں ابھی ڈاکومنٹری انڈیپینڈنس کے حوالے سے دکھائی گئی، اس میں بھی چیزیں کچھ کور ہوئی ہیں. لیکن یہی بات ہے کہ اگر کے عزیز نے ان کی کمپائل کی ہیں، جو ان کی تحریریں ہیں مختلف اور تقاریر جو تھی ان کو کمپائل کیا ہے. انہوں نے ایک جگہ یہ لکھا کہ بر صغیر میں اس وقت جب سیاسی سرگرمیاں جاری تھی تو سیاسی یا پولیٹیشین تو بہت تھے، لیکن پولیٹیشین ہونے کے ساتھ لیڈر بہت کم گنے چنے لوگ تھے. اور سر آغا خان ٹھٹ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو ایک تو پولیٹیشین ہونا ایک الگ بات، لیکن اس کے ساتھ رہنمائی کرنا اور لیڈر ہونا وہ ان کے اندر تھا کہ انہوں نے لیڈ کیا تھا. کسی بھی پلیٹ فارم پہ دیکھ لیں کچھ چیزوں کا ذکر آیا تو اس میں وہ انہوں نے لیڈ کیا ہے. یہاں ایک تاریخ کیونکہ رہی ہوں اور جو سن ہوتے ہیں ان سے بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تاریخ میں کس سن میں کیا ہوا، اگرچہ کہ ہمارے طلباء بہت گھبراتے ہیں کہ تاریخیں یاد کرنا پڑیں گی، لیکن ان کی بڑی سمبولک حیثیت ہوتی ہے. جیسا کہ ان کی تاریخ پیدائش جو آج ان کی سالگرہ کے حوالے سے ہے وہ ہے 1877. اب اگر ہم 1877 کی تاریخ کو دیکھیں تو وہ ایک ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے بھی بہت اہم تاریخ ہے.
جی مولا اسے زمانہ زنگ جا ساری بویان جی
रही है इब्न मरियम के लिए। आगे कुर्बानी हो मेरी इब्न आदम के लिए। पता चला कि वो इस्माइली हुक्मरान तो दोबारा अपने रास्ते पे हक़ के रास्ते पे आ चुका है, तो दोबारा पलटा और फिर उसने मुल्तान की गलियों को खून से भर दिया। औरतों के बारे में 1930 का वो ज़माना जब यूरोप में भी औरत की तालीम बात नहीं होती थी, उस वक्त अमेरिका में औरत को वोट का हक़ हासिल नहीं था। सर आप उस वक्त बात कर रहे थे कि औरत को वोट का हक़ दिया। Things to be shuffled through as best as we can, but a lofty and exalted destiny.
زندگی ایک عظیم اور بلند مقصد ہے، نہ کہ ایک معمولی اور رینگتی ہوئی چیز ہے، جیسے تیسے گزر جائے گی ایسے گزارا جائے، بلکہ ایک بلند اور عظیم الشان مقصد ہے۔ تو آج ہم ان کے افکار، خدمات، قربانیوں کو سراہتے ہوئے ان کے مشن کو جاری رکھنے اور زندگی کا جو ایک مقصد انہوں نے ہم کو سب کو پیغام دیا، اور ایک زندگی گزارنے کا بہت اہم مقصد جو عالم انسانیت کی خدمت اور ان کو یک رنگی سے دیکھنے کا جو ایک ویژن دیا، ان سب کو ہم کو لے کے چلنا ہے۔ اس کے بعد میں محترمہ نسیمہ زاہد صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ زندگی ٹرسٹ کے اسکولز میں ایڈوائزر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں، ادیبہ ہیں، اور پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے اردو کی خدمات انجام دیتی رہی ہیں۔ حال ہی میں لندن میں فیض احمد فیض پہ ہونے والے ایک سیمینار میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ میں دعوت دوں گی محترمہ نسیمہ زاہدہ صاحبہ سے۔ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھتے ہیں یا یہ ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہے، تو صرف ویژن کافی نہیں ہوتا، مشن تک لانے کے لیے وسائل بہت ضروری ہوتے ہیں، جو کہ سر محمد شاہ خان نے پرووائڈ کیے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اس وقت سیاسی معاشرتی طور پہ ان کی خدمات بہت زیادہ تھیں، تو ان کی نسلوں نے یا انہوں نے، میں یہی کہوں گی کیونکہ میں ایجوکیٹر ہوں، ٹیچر ایجوکیشن سے وابستہ ہوں، زندگی ٹرسٹ سے وابستہ ہوں، آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ سے سیشنز لیتے، تو میں ان کی وہ خدمات کو زیادہ کہوں گی جو انہوں نے بچوں کی تعلیم کے لحاظ سے کیا۔ آغا خان اسکول کا قیام انہی کے فیملی کے توسط سے ممکن ہوا ہے، اور ان کی ان کوششوں کو سراہا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جو آغا خان اسکول کا قیام ہے، وہاں بچوں کی تعلیم رنگ، نسل، مذہب کے بغیر، امتیازی اس کے بغیر انہیں داخلے دیے جاتے ہیں، انہیں بہترین تعلیم دی جاتی ہے جو کہ بین الاقوامی معیار کی ہوتی ہے۔ آغا خان، اور پھر اس کے بعد بچوں کے لیے آغا خان یونیورسٹی میں مواقع ہیں، اور ٹیچرز ایجوکیشن پہ جس طرح سے آغا خان یونیورسٹی میں اور اسکولز میں کام کیا جاتا ہے، میرے خیال سے کسی بھی قوم کے لیے تعلیم جو ہے سب سے بنیادی یا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو آغا خان کمیونٹی کے لیے میں کہتی ہوں کہ یہ بہت جو بڑا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور جو کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم اور سیاسی اور معاشرتی ترقی صرف اسی وقت ممکن ہے جب آپ لوگوں میں شعور دیں، جب آپ لوگوں میں تعلیم دیں۔ جیسے مس نے ابھی کہا ہے کہ مطالعہ پاکستان ایسے بڑھائیں کہ بچوں کو اور لوگوں کو، نوجوانوں کو اپنی تاریخ کا صحیح علم ہو۔ اور ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تاریخ کی پہ کیوں فوکس کرتے ہیں، یاد رکھیں جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں نا، تو آپ کو جب تاریخ ہسٹری نہیں پتہ ہوتی ہے کیس کی، تو آپ مرض نہیں پہچان سکتے۔ تو آغا خان کے جو بھی اسکولز میں اور یونیورسٹی میں تعلیم دی جاتی ہے، تو وہ تاریخ کی کردار اور تاریخ صحیح سمت پہ بتاتے ہیں۔ تو جو تعلیمی طور پہ آغا خان کمیونٹی کا اور سر کا کردار ہے، وہ جو ہے صدیوں تک نہیں بھول پائے گا۔ تو بہت بہت شکریہ مس شہناز کا، میں خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے صفدر زیدی کو، ڈاکٹر ہما کو اور ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی دعوت دی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔
زبان کے لیے علامہ بزرگوار کی جو خدمات ہیں ان کا کچھ ذکر آپ کے سامنے ہوا. اس اکیڈمی کو بنانا نہ صرف اس زبان کو پرزرو کرنا تھا بلکہ اس زبان میں موجود جو روحانی کلام آپ سن رہے تھے گزشتہ تقریباً 2 گھنٹوں سے، اس روحانی کلام کی تاثیر اتنی عجیب و غریب ہے کہ اس سے ایک روحانی علمی اور فکری انقلاب سرزمین منزا گلگت میں برپا ہوا. اور اس کلام کی برکتوں نے ہمارے ناردرن ایریا گلگت بلتستان کے تمام لوگوں کو روحانی طور پر ایک عجیب و غریب سانچے میں ڈالا. ان کی شخصیت، ان کی گفتگو، ان کے اعمال اور اخلاق میں اس کلام کی برکتیں جھلکنے لگیں. اور اسی لیے شاید وہاں کے لوگ ہمیں کافی الگ نظر آتے ہیں. جہاں تک تعلیم کی بات ہے، اس وقت گلگت بلتستان میں 100% ایجوکیشن ہے. کین یو بلیو اٹ؟ پاکستان کے بہت سے علاقوں میں، عالیشان شہروں میں وہ ریشو نہیں ہے جو اس وقت گلگت بلتستان میں ہے. کیوں؟ کہ سر سلطان محمد شاہ آغا خان نے 1946، مجھے 70 جلی صاحب کی بات بہت ہی دل کو لگی کہ 1930 میں جب خواتین کو امریکہ میں ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، اس وقت سر سلطان محمد شاہ آغا خان ایشیا کی خواتین کو تعلیم دینے کی بات کر رہے تھے جب امریکہ اندھیروں میں تھا. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ 1946 میں اپنی ڈائمنڈ جبلی کا جو بھی تحفہ جمع ہوا تھا اس کو سرزمین گلگت منزا بلتستان میں ڈائمنڈ جبلی اسکولز کھولے گئے. یہ بنیاد تھی جس نے اندھیرے میں روشنی پیدا کی اور اسی وجہ سے آج وہاں کا ہر بچہ، ہر بچی اسکول میں ہے. آپ کو کوئی بچہ اسکول سے باہر نہیں ملے گا. اور یہ 100% ایجوکیشن کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں سر سلطان محمد شاہ آغا خان کا ویژن تھا، ان کی کوشش تھی، ان کی پریکٹیکل کنٹریبیوشن تھی. بات ہوئی ان کی سیاسی خدمات کی، تعلیمی خدمات کی، سماجی خدمات کی. میں ایک پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. انسان کو اپنی ذات سمجھنے کے لیے انہوں نے کچھ اشارے دیے جو مجھے بہت فیسینیٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے ذرائع ہیں. ان کی ایک اسپیچ ہے، جیسے محترمہ ڈاکٹر ہما نے بار بار ذکر کیا کہ ڈاکٹر کریم نے ان کی اسپیچز کو جو 2 والیومز میں شائع کیا ہے، وہ اسپیچز اتنی قیمتی ہیں کہ اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو اس میں سیاست، سماجی، تعلیم اور انسان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ایک آئینہ ہے. مثال کے طور پر ان کی ایک اسپیچ ہے مائی فلاسفی آف ہیپینس. وہ کہتے ہیں کہ ہیپینس کی فلسفی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے آپ حالات کو اپنی خواہش کے مطابق مولڈ نہ کریں، اپنی خواہش کو حالات کے مطابق مولڈ کریں. کیونکہ آپ پوری دنیا کو اپنی خواہش کے مطابق چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ ہمیشہ دکھی رہیں گے، آپ انہیپی رہیں گے. آپ ان چیزوں میں خوشی تلاش کریں. پھر انہوں نے خوشی کے مشروط اور غیر مشروط ذرائع بتائے ہیں. کنڈیشنل سورسز آف ہیپینس اینڈ انکنڈیشنل سورسز آف ہیپینس. وہ کہتے ہیں کہ کنڈیشنل سورسز آف ہیپینس یہ ہے کہ آپ دنیا میں کس گھر میں پیدا ہوئے، کہاں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کی شادی، آپ کی میرڈ لائف، آپ کی نوکری، آپ کی تنخواہ، آپ کو دنیا میں ملنے والی براعات، یہ کنڈیشنل سورسز آف ہیپینس ہے. رشتے، انہوں نے کہا اس سے کبھی آپ کو خوشی ملے گی، کبھی نہیں ملے گی، کبھی ترقیاں ہوں گی، کبھی مسائل سامنے آئیں گے. لیکن انہوں نے کہا انکنڈیشنل سورسز آف ہیپینس ہے، غیر مشروط ذرائع ہیں جن سے آپ خوشی حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنی روحانی زندگی کو اپڈیٹ کریں، اس مالک سے اپنا ایک روحانی رشتہ اور رابطہ رکھیں جس کی وجہ سے آپ کے دل میں ہمیشہ خوشی کی ایک لہر دوڑتی رہے گی. پھر وہ فرماتے ہیں قدرت کو پڑھنے کی کوشش کریں، جو نیچر آپ کے سامنے ہے اس نیچر سے فائدہ اٹھائیں. آپ کی ایک اسپیچ میں آپ فرماتے ہیں کہ رات کو جب میں ستاروں کی تابانی کو دیکھتا ہوں تو وہ ستاروں کی تابانی مجھ سے ہم کلام ہوتی ہے. میں ان ستاروں کو اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے پاتا ہوں. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک گھڑ سواری کرتے ہیں تو گھوڑے کے پھیپھڑوں میں ہوا بھرنے اور اس کی جو موومنٹ ہے اور اس کے ساتھ آپ کے چلنے کی جو ردم ہے اس سے بھی آپ کو ایک خوشی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تیز حرکت والے اسپورٹس میں حصہ لیں، آرٹس میں حصہ لیں، پوئٹری سے دل لگائیں. حافظ کے بارے میں، فردوسی کے بارے میں آپ ان کی تقریریں پڑھیں، مطلب حیرت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے ان شاعروں کا جس طرح تجزیہ کیا ہے اور ان کے اشعار کی جو مثالیں پیش کی ہیں وہ انتہائی حیرتناک ہے. اس کے ساتھ وہ
voice of God through lips of men. یہ خدا کی آواز ہے جو انسان کی زبان سے ادا ہوتی ہے. اور ابھی آپ